الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، تو بعض طلباء کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جامعۃ المدینہ میں رہ کر اگر دینی کام کیا جائے تو جو تعلیم ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، درسی کتب وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی، کمزوری، اور کچھ اساتذہ اگر منع کریں، بعض اساتذہ کہ دینی کام ابھی نہیں کرو، المدنی بن جاؤ یا پڑھ لو، اس کے بعد وقتی وقت کام کریں، اس وقت نہ کریں، پڑھائی پر توجہ دیں، تو کیا دینی کام کرنے سے، جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں، ان کا کرنے سے پڑھائی پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ المدنی ہماری اصطلاح نہیں ہے، گھر سے نظامی پورا کر لے تو ہم اس کو مدنی دستار بندی کریں، اس کو مدنی بولتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دوسرا ہے کہ کوئی استاد منع کرتا، کوئی ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کسی نے کہہ دیا، عام طور پہ کہتے نہیں ہوں گے ایسا کہ وہ دینی کام سے جو روکے، اس کو ولید بن مغیرہ سے ترکیب بن سکتی ہے اس کی۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن کریم میں مناع للخیر نے 10 عیب اس کے بیان کیے قرآن کریم میں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ تو جو دین کے کام سے روکے گا وہ بھلائی سے روکنے والا ہوا۔ اب دین کے کام سے روکنا بھی اگر بھلائی سے روکنا نہیں ہے تو پھر اپنے کو سمجھاوے کہ بھلائی کیا ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی استاد کرے، انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، کوئی مطلب اللہ بہتر جانے، اگر ہے بھی تو ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ دین کے کام سے روکنا استغفر اللہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور طلباء کرام اس کے بارے میں کیا ذہن بنائیں؟ جی، طلباء کرام کیا ذہن بنائیں اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں اگر کوئی ایسا کرتا تو غلط کرتا۔ آپ مجلس کو جا کر یعنی کہ بتائیں اس کو کہ یہ ہم کو ایسا بولا، اس کو سمجھائیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈنڈا لے کر استاد کو مارنے کا تو مشورہ دوں گا نہیں میں۔ اب مجلس کو شکایت کریں، درخواست کریں کہ یہ سر تو مجلس سمجھا دے گی، نہ سمجھائے تو پھر میرے اور میرے زندگی بھر اس کو نبھانے کا مجلس نے ٹیکا تو لیا نہیں ہے۔ چاہیے تو وہ جو اللہ کے دین کی خدمت کرے، خدا کا خوف رکھتا ہو، خوف خدا والا زبان سے بولنا کیا، دل میں سوچے گا بھی نہیں کہ میں اس کو دین کے کام سے روکوں، معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ کہ اب مدنی بن جاؤ تو پھر کام کرنا، یہ بھی عجیب یار، تو زندہ رہنے کی گارنٹی کیا ہے؟ مدنی بنے گا، اور مدنی بنے گا تو اس میں کون سے سرخاب کے پر لگ جائیں گے کہ اب یہ دین کا کام کرنے کے اس کو اور مل گئی سند، میرا کیا بنے گا؟ میں تو مدنی نہیں ہوں، جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آج عمران کا کیا بنے گا؟ تو یہ مطلب بیکار بات ہے، یعنی کہ جب ہوش آیا، سمجھ پڑی، نیکی کی دعوت دینی شروع کر دیں انشاءاللہ۔ شریعت کے مطابق ہو، جتنا مطلب ہے کہ دین نے، شریعت نے اجازت دی ہے اتنا یہ کرتا رہے۔ طالب علم دین کا کام کرے گا، دین کا کام کرتے کرتے مدنی بنے گا نا، تو انشاءاللہ اس کا رنگ کچھ اور ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جب بن گیا مدنی تو اب ماں باپ بولیں گے کم اکیلا، شادی کریں گے تیری، اب وہ کم آئے گا نا، شادیاں کرے گا نا، پھر کیا کام کرے گا؟ ابھی سے عادت پڑے گی نا۔ یہ یعنی دیگر تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں بھی طلباء پر ہاتھ رکھتی ہیں، ان کے گروپ بناتی ہیں۔ طلباء جتنا کام کر سکتے ہیں نا، غیر طلباء نہیں کر سکتے۔ طلباء کے بعد ٹینشن کم ہوتا ہے، جو بیچارے بڑے ہو جاتے ہیں بال بچہ والے، ٹینشن بہت ہوتا ہے، کام کم کرتے، اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ طلباء کا ٹائم بہت ہوتا ہے۔ یہ بالکل طلباء کو تو بالکل کام ہی کرنا چاہیے۔ بالکل کوئی بولتا بھی ہے کہ پہلے پڑھ تو پڑھنا ساتھ رکھنا ہے، امام اعظم نے پہلے پڑھا تھا یا شروع سے کام کیا تھا؟ اسی طرح اپنے دیگر بزرگان دین کی جو سیرتیں دیکھیں تو سب نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اسلام کی تبلیغ کی، صحابہ کرام نے، یہ سب نے کون سے مطلب درس نظامی کر کے کام شروع کیا تھا؟ ایسی باتیں کراوائی نہیں۔ ہماری تو زندگی کا حصہ ہے دین کا کام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب ہر حال میں مبلغ دین کا کام کرتا رہے، نیکی کی دعوت عام کرتا رہے۔